آپ کے مشورے پر ہم دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ شہد کا کاروبار شروع کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ بھائی نے کاروبار میں بہت ترقی کر لی ہے اور آج تک میں وہیں کا وہیں ہوں۔ اس کی دکان پر ہر وقت رش رہتا ہے اور میرے پاس اکا دکا گاہک ہی آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ ٹریڈرز۔ آج دوبارہ ہم موجود ہیں ایک بڑی دلچسپ سی کاروباری کہانی کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے۔ دونوں جب بڑے ہوئے تو کچھ کمانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کچھ دن باہمی مشوروں کے بعد دونوں والد محترم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، بابا جان، ہم دونوں اب کچھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ باپ نے بیٹوں کی بات سنی تو انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم لوگ خود احساس ذمہ داری رکھتے ہو۔ ایک نصیحت یاد رکھنا کہ کاروبار ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ کرنا، کبھی کسی کا حق نہیں مارنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ہمارا شہد کا آبائی کاروبار ہے، تو اسی تجربے کو استعمال کرتے ہوئے تم دونوں بھی اسی کاروبار میں اپنی قسمت آزماؤ۔ لیکن میرے کاروبار کے علاوہ دونوں الگ الگ کاروبار شروع کرو تاکہ زمانے کی اونچ نیچ سے گزر کر کندن بن سکو۔ دونوں بیٹوں نے اس مشورے پر آمادگی کا اظہار کیا اور نئے کاروبار کے شروع کرنے کے لیے تگ و دو شروع ہو گئی۔ کچھ دن بعد دونوں بیٹوں نے باپ کو آگاہ کیا کہ بابا جان، ہم نے مارکیٹ میں 2 عدد دکانیں بھی آمنے سامنے پسند کر لی ہیں، بس اب آپ کی اجازت درکار ہے۔ باپ نے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ بیٹوں کو اجازت دی اور اگلے ہی دن سے کاروبار اسٹارٹ ہو گیا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ ایک دن رات کے کھانے پر باپ نے بڑے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، کچھ دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پریشان ہو اور اپنے چھوٹے بھائی سے خفا بھی رہتے ہو، کیا بات ہے؟ کچھ دیر انکار کرنے کے بعد آخرکار بیٹے نے اپنے دل کا حال باپ کے سامنے رکھا کہ بابا جان، آپ کے مشورے پر ہم دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ شہد کا کاروبار شروع کیا تھا اور جتنی بھی نصیحتیں آپ نے کی تھیں ان سب پر میں نے عمل کیا۔ قسمت سے میری دکان کا شہد بھی چھوٹے بھائی کی دکان سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ بھائی نے کاروبار میں بہت ترقی کر لی ہے اور آج تک میں وہیں کا وہیں ہوں۔ اس کی دکان پر ہر وقت رش رہتا ہے اور میرے پاس اکا دکا گاہک ہی آتے ہیں۔ باپ نے بیٹے کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے دلاسا دیا اور کہا کہ بیٹا، ویسے تو یہ سب معاملات اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کچھ دن تم دونوں کی دکانوں پر گزاروں گا اور سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ باپ نے کچھ دن دونوں بیٹوں کی دکانوں پر گزارے اور پھر ایک دن دونوں بیٹوں کو بلا کر بات شروع کی اور محبت بھرے انداز میں بیٹے سے مخاطب ہوا کہ بیٹا، میری بات کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھنا۔ دیکھو، بے شک تم نے میری تمام نصیحتوں پر عمل کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری دکان کا شہد تو بہت میٹھا ہے، لیکن تمہاری زبان کڑوی ہے، اور تمہارے بھائی کی دکان کا شہد کم میٹھا ہے، لیکن اس کی زبان میں بہت مٹھاس ہے۔ اسی لیے جو ایک دفعہ تمہاری دکان پر آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا، اور جو تمہارے بھائی کی دکان پر آتا ہے وہ اس کا شہد کم میٹھا ہونے کے باوجود اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ بیٹا سمجھدار تھا، فوراً بات سمجھ آ گئی۔ باپ سے اپنا رویہ تبدیل کرنے کا وعدہ کیا اور اللہ سے بھی توبہ کی۔ رویے میں تبدیلی کے بعد چند ماہ میں کاروبار میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ تو جناب، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ کاروبار میں کامیابی کے لیے زبان کا میٹھا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اگر زبان کڑوی ہوگی تو آپ کا میٹھا شہد بھی نہیں بکے گا، اور یہ عمل صرف کاروبار کے لیے ہی محدود نہیں بلکہ روزمرہ کے معمولات میں بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کی زبان کڑوی ہوگی تو لوگ آہستہ آہستہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اکثر مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ اگر دکاندار کو اندازہ ہو جائے کہ یہ گاہک چیز نہیں خریدے گا، یا کافی دیر مغز ماری کے بعد گاہک آپ کا مال خریدنے سے انکار کر دے، تو دکاندار اس سے بدزبانی شروع کر دیتا ہے اور یہیں سے کاروبار کا زوال شروع ہوتا ہے۔ آپ نے ہر گاہک سے خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے، چاہے وہ خریداری کرے یا نہیں۔ جس نے خریداری نہیں کری اس کو بھی بڑی خوش اخلاقی سے یہ کہتے ہوئے رخصت کرنا ہے کہ جناب، دوبارہ ضرور آئیے گا
ہو سکتا ہے اگلی دفعہ آپ کو ہماری دکان کا مال پسند آ جائے۔ یقین جانیے آپ کا یہ جملہ گاہک پر اتنا گہرا اثر چھوڑے گا کہ اگلی دفعہ وہ آپ کی دکان پر لازمی آئے گا۔ آپ نے اکثر ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب کسی چیز کے ریٹ پر گاہک اور دکاندار متفق نہ ہو سکیں اور گاہک جانے لگے تو اکثر دکاندار پیچھے سے کوئی نہ کوئی غلط کمنٹ پاس کرتا ہے یا کہتا ہے کہ اب واپس آؤ گے تو اب یہ چیز اتنے کی نہیں ملے گی۔ یقین کریں یہ بات سننے کے بعد وہ دوسری دکان سے مہنگا مال خرید لے گا لیکن آپ کی دکان پر واپس نہیں آئے گا، بلکہ اپنے 10 جاننے والوں کو اور یہ بتائے گا کہ اس کی دکان پر نہ جانا یہ انتہائی بد زبان انسان ہے۔ تو جناب اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ خوش اخلاقی ہی کاروباری ترقی کی ضمانت ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے جس کاروباری سیریز کا ذکر کیا تھا وہ بہت جلد شروع ہونے والی ہے اور اس میں شامل ہو کر آپ نے اپنی آمدنی میں اضافہ ضرور کرنا ہے، لہٰذا ہماری کسی بھی ویڈیو کو مس نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنے کاروباری دوستوں سے اس کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ وہ بھی ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔